اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو درست عقیدے اور صحیح عمل پر گامزن رکھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ عید الاضحیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اپنے مالک کی بارگاہ میں خود سپردگی کی ایک یاد ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں بھی سر تسلیم خم کرنے کی مثال آپ کے علاوہ کہیں نہیں ملتی کہ اپنے مالک اور اپنے درمیان کسی قسم کی دوئی کو برداشت نہیں کیا، خواہ وہ آپ کا خاندان ہو، خواہ آپ کی اولاد ہو، آپ کا مال ہو، حتیٰ کہ اپنی جان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہر طریقے سے آزمایا گیا، خاندان کے حوالے سے بھی آزمایا گیا، اپنی جان کے حوالے سے بھی آزمایا گیا، مال کے حوالے سے بھی آزمایا گیا، اور اولاد کے حوالے سے بھی آزمایا گیا۔ تو مزہ اس بات میں ہے کہ پروردگار نے خود ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو کسی بات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس میں پورے اترے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ بات اس کی ہے جس نے آزمائش کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب بھی آزمایا ابراہیم اس میں پورے اترے۔ فرمایا پھر ہم نے انعام کے طور پر قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم نے تمام بنی نوع انسان کی امامت کا تاج ابراہیم کے سر پر رکھ دیا۔ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے تو عقل پسند لوگ، دانشور، وہ قربانی کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے کالمز میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کو عقل پر پرکھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی آپ اپنی عقل سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مجھے آپ عقلی طور پر صرف اس کے اندر چند باتیں ہیں اس کو سمجھ کے بتائیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی، قربانی کوئی عقلی شے ہے کہ پہلے آپ نے اس کو سمجھا ہے اور پھر آپ اس کے لیے آمادہ ہوئے۔
ابراہیم علیہ السلام کے یہ کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن لاریب کتاب ہے۔ آپ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی۔ وہ دعا کا ذکر آتا ہے قرآن میں، رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ ارشاد فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک نہایت بردبار حلیم متبع بیٹے کی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ شام کے اندر، ملک شام کے اندر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے، ملک شام سے وادی حجاز میں چھوڑ کے آؤ۔ اب شام اور حجاز کا کافی فاصلہ ہے، تو آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں سے لیا اور اس مقام پر جہاں بیت اللہ شریف ہے یہاں سے چھوڑا۔ اور یہاں اس وقت کوئی مکان نہیں، کوئی آبادی نہیں، صرف یہ پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے۔ حکم یہ تھا کہ چھوڑ کے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ اب آپ اس کو کوئی عقلی طور پر کوئی انسان سمجھ سکتا ہے کہ بھائی بیوی اور بچہ بھی ابھی چھوٹا ہے اور اس کو یہاں چھوڑ کے تو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا؟ یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کی داستان بہت عجیب و غریب معنی رکھتی ہے اپنے اندر۔ تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پلٹنا تو ہے نہیں، آپ نے انگلی کے اشارے سے اوپر کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ کے جو الفاظ ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی ہزاروں اعتراضات یہاں عقلی طور پر بنتے ہیں کہ آپ ہمارے شوہر ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں کون ہے ہمارا؟ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پہاڑ ہیں یہاں، گھر ہے کوئی نہیں، پانی ہے کوئی نہیں، صرف تھوڑا سا جو ہے وہ کھانے کی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ وہ لے کر آئے ہیں ملک شام سے۔ بنتے ہیں سوال یا نہیں بنتے؟ بولا نا جی کہ بھائی کون سا یہاں قبیلہ ہے، کیا شے ہے یہاں، کس کے پاس آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں کتنی سمجھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اعتراض نہیں کیا اپنے شوہر پر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سمجھ چکی تھی کہ یہ کون سا مقام ہے۔ آخر یہ بھی تو ایک قربانی ہے نا، یہ بھی تو قربانی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑ دو اور پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ اب پروردگار کی ذات پر اتنا اعتماد ہے، وہاں چھوڑ کے آپ دوبارہ شام چلے گئے اور پھر بہت عرصہ تک آپ واپس نہیں آئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ واقعہ زمزم والا پیش آیا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان آپ دوڑی، لیکن پانی نام کی تو وہاں شے کوئی نہیں تھی۔ وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جو ہیں وہاں وہ رگڑیں تو اسی جگہ پر پھر چشمہ یہ زمزم کا جاری ہو گیا۔ تو آپ دوڑی ہوئی جب واپس آئیں تو دیکھا کہ پانی ہے۔ تو اس وقت عبرانی زبان میں یہ کہتے ہیں زم 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 زم، زم زم کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو وہ پانی جو ہے وہ اس احاطے میں جہاں آپ نے چند پتھر رکھ کے اس کو روکنا چاہا وہاں وہ رک گیا۔ وہ جب وہ وہاں قبیلہ بنو جرہم پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے، تو بجائے ادھر ادھر اپنی جانیں کھپانے کے یہیں ڈیرا لگا لو۔ قبیلہ بنو جرہم میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہیں سے پھر سلسلہ چلا اور وہاں سے یہ آبادی ہوئی۔ اب قرآن مجید یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، اب ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ دیر ہو گئی، ایک دو مرتبہ آپ آئے، لیکن اس مرتبہ جب آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام بلغ معہ السعی، آپ کے ساتھ دوڑ لگانے کے قابل ہو چکے تھے۔ تو اس مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ قالا یا بنی انی ارا فی المنام، کہا کہ میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، ذرا غور کر کے بتا تیری رائے کیا ہے۔ بیٹے سے آپ رائے لے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رائے اس لیے لے رہے تھے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام انکار کریں تو وہ حکم الہی سے باز آ جائیں، لیکن دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میری پشت سے جو نور نکلا ہے
اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں. میں بے شک اس کے پاس زیادہ نہیں رہا، لیکن اس کی ماں کی تربیت اور میرے ساتھ وفا شعری دنیا بھی دیکھ لے. جس کو اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کس یونیورسٹی، کس مکتب، کس ادارے میں اسماعیل پڑھے تھے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اس موقع پر آپ کہتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملا ہے کر گزریے. افعل ما تؤمر. اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آگے سے یہ نہیں کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو پلا ذبح کرتا ہے. عقل تو یہی کہہ رہی ہے. میں دنیا کے اندر باپ بیٹے کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اس میں کوئی لیت و لال نہیں کر رہے. آپ کس عقل سے سمجھیں گے جی اس مقام کو کہ ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر خواب کا ہی ذکر کیا. انی اذبحہ کا سوال بنتا تھا ابا جی خواب ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن آپ اس کو خواب سنا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں فانظر، بیٹا غور کر اس پر، ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ قالا، تو آپ عرض کرتے ہیں یا ابتی، ابا جان افعل ما تؤمر. آپ کا خواب کوئی عام خواب تھوڑا ہے، آپ تو خلیل اللہ ہیں. جو حکم ملا ہے کر گزریے، باقی رہا میں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ اتنے ہی بات کو عقل کے ترازو پر تول کے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، کہ آپ کو پہلے عقلی طور پر آپ اس کو سمجھیں اس مقام کو، پھر آپ سمجھیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی قربانی جو ہے وہ یہ شے ہے. یہ جتنے بھی دانشور ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے اور بندوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ کیوں جی یہ سمجھ آتی ہے کوئی عقلی طور پر اتنی بات سمجھ آتی ہے؟ بولو نا. ہاں عقل مند ایک آیا تھا اس مقام پر، عقل مند بھی. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا بلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ایک عقل مند آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ ابراہیم سوچو بھائی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. تو آپ نے اس عقل مند کو کنکریاں ماری تھی. وہ عقلی طور پر ہی سمجھا رہا تھا نا کہ یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں. پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے بھی کنکریاں ماری. پھر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی کنکریاں ماری. آج 3 مقام جو جمرات کے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اخرى، جہاں حاجی کنکر مارتے ہیں وہاں شیطان تھوڑا بیٹھا ہوا ہے. وہ مقام توہین ہے. وہ کنکریاں آج حاجیوں سے مروائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ حج عمرہ قربانی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، جہاں شیطان آئے اس کو کنکریاں مارو. سمجھ آ گئی نا جی؟ آپ بیٹھ جائیں آپ ٹی وی کے سامنے اور لیکچر سنیں کسی عقل مند کا، تو شیطان سے بڑا عقل مند بھی کوئی ہے؟ بولو بھائی، شیطان سے بڑا بھی کوئی عالم ہے جو فرشتوں کو پڑھاتا رہا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ او بھائی شیطان سے بڑا بھی کوئی علامہ ہے؟ یہ تو معلم الملائکہ ہے، فرشتوں کا استاد رہا ہے، فرشتوں کو سکھاتا رہا ہے. تو جو فرشتوں کا استاد ہو اس سے بڑھ کر عقل مند کون ہوگا جی؟ اس لیے یہ قربانی کو آپ عقلی طور پر کہ جی پہلے ہمیں سمجھ آئے کہ یہ قربانی شیخ، یہ خود سپردگی ہے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے اور اپنے درمیان کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، یہی معنی ہے قربانی کا. اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی پیش کیا، حضرت ہاجرہ نے بھی یہی پیش کیا. بیٹا بھی اکلوتا اور کوئی اولاد بھی کوئی نہیں، اور بیٹا بھی کوئی نالائق نہیں کہ چلو جان چھوٹے اس سے ذبح کرو اور ہماری جان چھوٹ جائے. نالائق تھوڑا بیٹا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. اسماعیل علیہ السلام اس وقت وہ ہیں جن کی پشت میں اور جس کی پیشانی پر نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. میں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ بولو نا، سمجھ آ رہی ہے؟
اور چھری سے بچے بھی اسی وجہ سے، چھری سے بچے بھی اسی وجہ سے کہ ابھی تو وہ نور مصطفیٰ محمد رسول اللہ کی صورت میں چمکنا ہے. تو اگر اس بچے کو ذبح کر دیا تو وہ نور منتقل کہاں ہوگا، کہاں جائے گا؟ یہ ارادہ الہی تھا. اور پیچھے آپ کے باپوں میں سب باپ، آپ کی ماؤں میں سب مائیں اللہ تعالیٰ کی وفادار اور اللہ کے حکم کی پابند گزری ہیں. حضور کا اپنا ارشاد ہے، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی رحام الطاہرات. لوگوں مجھے دیکھو، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہوں. میرے باپوں میں کسی باپ کی پشت ناپاک نہیں گزری، میری ماؤں میں کسی ماں کا رحم ناپاک نہیں گزرا. یہ ہیں حضور. سمجھ آ رہی؟ اس لیے اس کو آپ سمجھیں کہ جی پہلے ہمیں یہ پتہ چلے، سمجھ آئے قربانی کیا چیز ہے، پھر ہم اس کو اختیار کریں. نہ کریں. اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو جاؤ دوسری طرف، پھر آپ ابراہیمی نہیں ہیں. اگر آپ کو قربانی، اگر آپ کو پہلے سمجھ آئے اور پھر آپ اس کو اختیار کریں تو نہ کرو نا بھائی. کون سی پابندی ہے؟ دنیا کے اندر بڑے سارے لوگ ہیں جو قربانیاں نہیں کرتے. ہاں جی، پھر آپ ابراہیمی نہیں ہیں. کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے شعار پر رہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، چونکہ وہ طریقہ ہی کچھ اور ہے، وہ الگ ہے. اس موقع پر جس وقت فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہہ رہا ہے اسلما، باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. یہ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. اب جتنی ایک انسان کے بس میں ہو سکتا تھا اخیر وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے کر دی. بھائی اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں تک ہی ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو لٹا دیا اور اپنا گھٹنا پیٹ پر رکھ دیا اور چھری پکڑ لی. اب اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ اور اس موقع پر آپ نے جو چھری چلائی ہے وہ دمبے پر نہیں چلائی، وہ بیٹے کی گردن پر چلائی ہے. اسی کا قرآن ذکر کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس وقت وہ پٹی کھولی اس وقت بیٹے کی بجائے دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. اللہ پاک کی یہ شان ہے. ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھری کا کام کاٹنا نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ چھری اپنی قدرت کے ساتھ اپنی تیز دھار کے باوجود کاٹ نہیں سکتی. حالانکہ چھری کا کام کاٹنا ہے. چھری کا کام بولو کاٹنا ہے، لیکن چھری کاٹنے میں بھی حکم الہی کی پابند ہے. اسی کی سمجھ تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اسی بات کی سمجھ تھی. چھری نہیں کاٹ رہی، آگ نہیں جلا رہی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا؟ نہیں جلایا. حالانکہ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اس کا حکم ہو، جب اس کی مرضی ہو. اس سے ان سب حقیقتوں کے پیچھے پھر حکم الہی موجود ہے. ہم اپنی زندگی میں چلتے رہتے ہیں، وہ بڑے فنکار بنتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر کام کرتے رہتے ہیں اور بڑے ہوشیار عقل مند فنکار بنتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں بڑا تیز ہوں، مجھے بڑا فن آتا ہے، مجھے بڑی ڈیلنگ آتی ہے، مجھے بڑا یہ آتا ہے. آپ کو کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو. آپ کے پیچھے جس کو آتا ہے وہ حکم الہی ہے. وہ اگر آپ کے پتے سیدھے پڑ رہے ہوں تو آپ کی عقل بھی کام کر رہی ہے، ورنہ وہاں بڑے بڑے عقل مند ڈوبتے ہم نے دیکھے. اگر آپ کی زندگی میں معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، تو اس میں پروردگار کی کرم نوازی ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں وہ معاملات سیدھے رکھے. لیکن بڑی ساری دنیا ہے، میں نے بڑے بڑے سمجھدار صاحبان علم، صاحبان معرفت، صاحبان فن دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی سمجھ بھی بڑی، عقل بھی بڑی، مہارت بھی بڑی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بنتا کچھ بھی نہیں ہے.
ایسا ہے نا. اس لیے اصل چیز اس ذات کے ساتھ تعلق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. یہی تو چیز ہے کہ آپ قربانی بکرے کی پیش کریں، مینڈے کی پیش کریں، گائے کی پیش کریں، کسی چیز کی پیش کریں. اگر آپ کا دماغ اس بات کی طرف ہے کہ اس کا گوشت بڑا مزیدار ہے، گوشت کھانا ہے، تو پھر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کیا سمجھا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ بھائی اگر آپ کا مقصد گوشت کھانا ہے تو پھر آپ نے مزاج ابراہیمی کو کیا سمجھا ہے؟ وہ تو اپنے اور اپنے رب کے درمیان بیٹے کا جو ایک پیار تھا اس پیار کو بھی قربان کر رہے ہیں. اور بیٹا بھی اپنی ذات میں سب کچھ قربان کر رہا ہے. تو وہاں ارشاد فرمایا جس وقت انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، پیشانی کا بال لٹا دیا، نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو یوں ہی صلہ دیتے ہیں. ان ھذا لھو البلاء المبین، قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بلاء المبین، کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ذبح عظیم کی صورت میں اس کا فدیہ دے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا آج تم نے جو کچھ پیش کیا ابراہیم، تیری اس وفا کو ترکنا فی الآخرین، قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر اس کو جاری و ساری رکھیں گے. ترکنا، ہم جاری رکھیں گے، چھوڑیں گے اس کو، فی الآخرین، پچھلوں میں. جو تیرا ہوگا وہی ہمارا ہوگا. تو قربانیاں آپ بھائی عقلی طور پر نہیں کہ آپ کے پہلے سمجھ میں آئے اور آپ کی عقل دانی میں آئے کہ جی قربانی ہاں ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے اس کو کرنا چاہیے. بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر. آپ تو جانور ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا ہے ہاں جی، اور جانور پیش کرنا اس میں بھی آپ عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہیں. تو کیا سمجھ آیا آپ کو قربانی سے؟ اس میں بڑی آزمائشیں ہیں. قربانی جب آپ پیش کرتے ہیں آپ نے اپنا مال بھی دیکھنا ہے کہ کون سے مال سے آپ قربانیاں خرید رہے ہیں. پھر جانور آپ نے دیکھنا ہے. پھر آپ کی غرض کیا ہے؟ کیا لوگوں کے اندر نمود و نمائش ہے؟ کیا لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے؟ اگر آپ کے ذہن کے اندر خلش آ گئی تو کون سی قربانی کی آپ نے؟ گوشت حاصل کرنا ہے، اس کے کسی حصے سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ بڑی آزمائش ہے. قربانی کے شروع سے لے کے آخر تک آپ ذرا غور کریں، ایک ایک مقام پر آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنا بکرا، اپنا چھترا اور اپنا بیل اور اپنا اونٹ دکھلاوے کے لیے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو قربانی کیا پیش کی آپ نے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو شروع سے لے کے آخر تک قدم قدم پر آپ نے ابراہیمی مزاج پر چلنا ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مزاج پر چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کے نفس کی خواہشات پڑ جائیں. تو پھر قربانی پیش کرنے کے بعد پھر قربانی کا مرحلہ آتا ہے. پہلے احراق دم اللہ کے نام پر ذبح کیا، پھر ذبح کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اس کے 3 حصے کرو. ایک حصہ غربا کو دو، ایک حصہ عزیزوں دوستوں کو دو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو. اس میں بھی اگر آپ مثال کے طور پر قربانی یا 3 ڈھیریاں لگاتے ہیں اور اس میں اچھی اچھی بوٹیاں اور چامپیں جو ہیں وہ آپ اپنے لیے الگ کر لیتے ہیں تو قربانی کیا کی آپ نے؟ میری بات کو سمجھیں یا نہیں سمجھیں؟ یہ باتیں ہیں تو کڑوی جو میں کر رہا ہوں، لیکن اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ جہاں کھڑے ہیں جس مقام پر آپ گوشت کو ملائیں، ملا کر اس کے 3 حصے کر دیں، جدھر جون سی اچھی چیز چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں آپ کے ارد گرد کون رہتا ہے، محلے میں کون رہتا ہے، کن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. منہ ملازے نہ کریں کہ فلاں جو ہے وہ اس کا میرے ساتھ بڑا تعلق ہے، یا اس طرح سے نہیں کہ اس نے ہمیں بوٹیاں بھیجی تھیں ہم ان کو بھیج دیں گے. ایسا نہ کریں. قربانی پیش کریں قربانی کے انداز میں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کریں. اور یہ ایک ایک پل پر قربانی کے اوپر آزمائشیں اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں. آخر تک وہ جو رسی
اور وہ سنگلی جو جانور کے گلے میں باندھی ہوئی اس کو بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی تاکہ آپ اس کو سمجھیں کہ قربانی کا مزاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مالک کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔